بسم اللہ الرحمن الرحیم وان جابر رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حین اتاہ عمر، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر آگے فقال، فرمایا، حضرت جابر نقل کر رہا، حضرت عمر نبی کے پاس آ گیا، فقال فرمایا، انا نسمع احادیث من یہود، یہود کی بہت سی باتیں ہم سنتے ہیں، احادیث گفتگو بہت سی باتیں یہود سے سنتے ہیں، تو جبنا جو ہمیں بہت اچھی لگتی ہے، باتیں ہے ہمیں اچھی لگتی ہے۔ افترا ان نکتب بعضھا، آپ کی کیا رائے ہے حضرت ان نکتب بعضھا کہ ان میں سے بعض کو ہم لکھ دیں؟ فقال، اللہ کے نبی نے فرمایا، امتحوکون انتم، کیا آپ امتحیرون انتم، کیا آپ حیرت میں ہیں؟ اب تک بھی آپ کو شرح صدر حاصل نہیں ہے، آپ لوگ حیرت میں ہیں، سمجھے؟ امتحوکون انتم، آپ اپنے شریعت میں کیا آپ حیرت میں ہیں؟ کما تحوکت الیہود والنصارى، جیسے کہ یہود و نصارہ حیرت میں پڑے ہوئے ہیں، سمجھے؟ وہ اپنے علم میں شک، اپنے معلومات میں، اپنے دین میں شک میں، آپ کو شک نہیں کرنا چاہیے، آپ کو شرح صدر ہونی چاہیے۔ بخدا لقد جئتکم بالملت، بہا کمانا بالملت، میں ایسی ملت، ایسی شریعت لے کر کے آیا ہوں، بیضاء نقیۃ، جو کہ چمکتی دمکتی اور اسی طریقے پر صاف، اس میں کسی قسم کے شرک اور بدعات کا کوئی شبہ ہی نہیں ہے، انہوں نے سارے کے سارے شرکیات ملائے۔ وَلَوْ كَانَ موسیٰ، آپ کو کیا تردد ہے؟ لَوْ كَانَ موسیٰ بِفَرْضِ الْمُحَالِ، اگر موسیٰ علیہ السلام حیًّا زندہ ہوتا، ما وسعہ، آپ کو کوئی گنجائش نہیں ہوتی، الا اتباعی، مگر آپ میرے پیروی کر لیتے۔ رواہ احمد فی شعب الایمان۔ تو یہود کا علم، یہود کی کتابیں جو آپ کو اچھی لگتی ہیں، ان کی باتیں، یہود کا سلسلہ شروع ہے موسیٰ علیہ السلام سے، یہودیوں کا بنیادی نبی، سمجھے میں 4000 انبیاء آ گئے یہودیوں میں، 4000 انبیاء آ گئے، لیکن بنیادی اصل یہودیت جو اللہ کا بھلا کرے وہ موسیٰ علیہ السلام سے، یہودیت کی بنیاد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی کتاب تورات سے ہے۔ تو یہودیت کی جو اصل ہے موسیٰ علیہ السلام، اگر بخدا وہ زندہ ہوتے تو وہ بھی میری پیروی کرتے، اور آپ لوگ زندہ، آپ لوگ پیروی نہیں کر رہے، چراغ تلے اندھیرا ادھر چھوڑ کر کے مجھے، میں نے کوئی خلط ملط اڑچک بڑچک درمان دڑچک کوئی اس قسم کی شریعت تو میں نے نہیں لائی ہے۔ بخدا لقد جئتکم بالملت، بہا کمانا بالملت، ایسی ملت شریعت لے کر کے آیا ہوں، بیضاء نقیۃ، جو بالکل چمکتی دمکتی صاف، سمجھ رہے؟ توحید صاف، رسالت صاف، مبدأ صاف، معاد صاف، ہر مسئلہ صاف، سمجھتے ہیں؟ گول مول نہیں ہے۔ آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ گول مول کسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرنے، یہود کا ہر چیز گول مول ہے۔ گول مول اس طریقے پر یہ ہے کہ گوسالہ ہمارا معبود ہے، نہیں، گوسالہ معبود نہیں ہے، گوسالہ کے اندر اللہ آ چکا ہے، اللہ حلول کر چکا ہے گوسالہ کے اندر۔ آپ اردو سمجھتے؟ گوسالے کو جو انہوں نے معبود بنا دیا، تو گوسالہ خود معبود ہے، بچڑا خود معبود ہے؟ نہیں، بچڑا خود معبود ہے، بچڑے کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے؟ بولو، بچڑے کے اندر اللہ حلول کر چکا۔ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ حادث ہو گیا، اللہ کا پارٹنر آپ نے بنا دیا؟ نہیں، اللہ کا بندہ ہے، تو اللہ کا بندہ ہے تو فنا ہوگا اور اس پر موت آئے گی؟ نہیں، وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہی حال ہے نصارہ کا، اس لیے کہ نصارہ کیا ہے؟ نصرانیت اور عیسائیت، عیسائیت کوئی مستقل وہ چیز نہیں ہے، عیسائیت نصرانیت یہ حضرت عیسیٰ خاتم و انبیاء بنی اسرائیل ہے، بولو حضرت، بولو عیسیٰ علیہ السلام وہ خاتم و انبیاء بنی اسرائیل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود یہ سلسلہ جا کر کے موسیٰ کی اولاد میں سے، سب کو سبحان اللہ۔ عیسائی بھی تردد میں، عیسیٰ، مریم، اللہ تینوں مل کر کے خدا ہے، ہمارا معبودیت۔ ارے تم تو مشرک ہو گئے، اکانی میں ثلاثہ، نہیں، اللہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے؟ اللہ صرف اللہ ہے، پھر تو تین ہو گئے، سمجھے؟ نہیں کہتے کہ تینوں کا مجموعہ۔ تو آپ نے پڑھا ان کے توحید، توحیدوں کی تثلیث کو باطل کر دیتی، تثلیثوں کی توحید کو باطل، پڑھا نہیں پڑھا؟ یہ شرح عقید کے اندر آپ لوگوں نے پڑھا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے بارے میں وَإِنَّمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، میری شریعت میں کوئی شک کا گنجائش ہی نہیں ہے،
وَإِنَّهُ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، یہ شرح تہذیب میں ہے باقاعدہ 6 پارے میں. اور منڈیا تسی تھے ہو یا کسی اور علاقے بچو؟ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتا تو وہ بھی میرے پیروی کر لیتے، لیکن وہ زندہ نہیں ہے. تو یہ تو حدیث ہے احمد کی اور بیہقی فی شعب الایمان ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ خود دعا کرو کہ یہ مماتیوں کے ہاتھ نہ لگے. کیا عرض کرا؟ دعا کرو کہ یہ کیا کرے؟ مماتیوں کے ہاتھ نہ لگے، یہ حدیثوں کو نظر نہ آ جائے. اب جب کہ ہم نے کہہ دیا تو نظر آئے گی. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ آیا مسئلہ سمجھ نہیں؟ فی شعب الایمان ہے. وَنبی سید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل طیبا، جو حلال مال کھائے، طیب حلال، وعمل فی سنت، اور سنت کی روشنی میں عمل بھی کریں، اور سنت وامن الناس بوائقہ کا معنی شرورہ، اس کی شرارتوں سے لوگ امن میں ہوں، تو دخل الجنہ، یہ آدمی جنت میں جائے گا. سمجھے بھائی جان؟ حلال کھائے، سنت پر عمل کرے، کسی کو تکلیف بھی نہ دے، وامن الناس، لوگ امن اور محفوظ ہوں بوائقہ، اس کی شرارتوں سے، جنت میں جائے. فقال رجل یا رسول اللہ ان ھذا، اس قسم کا بندہ، یہ بندہ ان صفات کے ساتھ، حلال کھانے والا، عمل کرنے والا اور لوگوں کو تکلیف نہ دینے والا، الیوم، آج کل، لکثیر فی الناس، یہ لوگوں میں، قال وسیکون فی قرون بعد میں بھی بہت سے اس طرح ہوگا. سمجھے کہ بہت سے لوگ اس کا انشاءاللہ اہتمام کریں گے. رواہ ترمذی وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، اس لیے کہ انبیاء کو خود حکم ہے ملنگو، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. بولو حلال کھائیں گے تو پھر یہ کہ عمل صالح کریں گے، دعا کریں گے وہ قبول ہو جا. تو حرام کا تو جتنا بھی کر، حرام سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول انکم فی زمان، آپ لوگ ایک ایسے زمانے میں، من ترک منکم عشر ما امر بہ، جس شریعت کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے نا، اس کے 10ویں حصے کو اگر آپ ترک کر دیں گے، فرمایا انکم فی زمان، من ترک منکم، جو تم میں سے ترک کر دیں، عشر ما امر بہ، اس شریعت کے جس کا حکم تمہیں دیا جا رہا، اس کے 10ویں حصے کو ترک کرے گا جو ہلاک ہو جائے گا. ثم یاتی زمان، پھر اس کے بعد ایک ایسے زمانہ آئے گا، من عمل منہم، جو ان میں سے عمل کرے گا، بعشر ما امر بہ، مامور بھی شریعت کے 10ویں حصے پر عمل کرے گا، نجات پائے گا. رواہ ترمذی. آپ اگر 10ویں حصے کو آج کل ترک کرو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، اور کچھ لوگ بعد میں آئیں گے 10ویں حصے پر عمل کریں گے، 9 کو چھوڑیں گے تب بھی وہ نجات پائیں گے. مسئلہ تو سمجھ میں آ گیا؟ یہ کیا ہے؟ یہ نمازوں کے بارے میں نہیں ہے، روزے کے بارے میں بھی نہیں ہے، زکوٰۃ کے بارے میں بھی نہیں ہے، حج کے بارے میں بھی نہیں ہے، یہ تبلیغ احکام کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ آج تبلیغ من کل الوجوہ آپ کو کرنی ہے. اگر آج تبلیغ میں 10ویں حصے پر اگر آپ کوتاہی کریں گے، آپ ہلاک ہو جائیں گے. بعد میں ایسے فتنے کا زمانہ ہوگا، اس میں اگر کوئی 10ویں حصے پر عمل کرے گا، 9 کو ترک کرے گا، تبلیغ کے لیے اگر چند دن 10واں حصہ اپنی زندگی کا کرے گا، تب بھی انشاءاللہ نجات ملے گا. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ معمورات کے مقابلے میں اصل معمورات نہیں، تبلیغ بھی معمور بھی ہی ہے، لیکن نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے متعلق نہیں ہے. یہ احکام شریعہ کے تبلیغ کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ احکام شریعہ کے تبلیغ کے بارے میں. وہاں نبی، خیال کر لینا اس کو. وہاں نبی معترض قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ہدن کانو علیہ، ہدایت ملنے کے بعد، اس ہدایت کے بعد جس پر کوئی قوم ہو، کوئی قوم گمراہ نہیں ہوتی اس ہدایت کے بعد جس پر وہ فائز ہوتے ہیں، الا اوتو الجدل، گمراہ نہیں ہوتے مگر الا اوتو الجدل، ان کو جھگڑا، بے جا مناظرہ، بے جا جھگڑا جن کو دیا جاتا وہ ہلاک ہو جاتے ہیں. ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیت، پھر آپ نے سورہ زخرف کی یہ آیت پڑھی، ما ضربوہ لک الا جدلا، یہ مثالیں، بری مثالیں آپ کے لیے یہ قائم نہیں کرتے مگر جھگڑا کے طور پر، یہ آپ سے صرف جھگڑا اناد ہے. بل ہم قوم خصمون، یہ جھگڑالو قوم ہے. رواہ احمد و ترمذی و ابن ماجہ. مولانا اس جھگڑے سے، وہ جھگڑا مناظرہ ہوتا ہے احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے. بولو، مناظرہ ہوتا ہے احقاق حق اور ابطال باطل، حق کی حقانیت واضح ہو جائے اور باطل کا بطلان ظاہر ہو، یہ جائز ہے. لیکن انادن اور مخاصمتن جو جھگڑا ہو وہ ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ نے فرمایا اپنے بیٹے حماد کو، استاد کا نام بھی حماد، بیٹے کا نام بھی حماد، فرمایا بیٹا ہمارے زمانے میں مناظرہ واجب تھا اور آپ کے زمانے میں مناظرہ حرام ہے. اللہ اللہ اللہ، مناظرہ نہیں کہنا، مناظرہ.
آپ کے زمانے میں حرام ہے۔ اس نے کہا ابا جی کیسے آپ کے لیے واجب ہو اور ہمارے لیے حرام ہو؟ فرمائے بیٹا خدا کی قسم معتزلہ ہوں یا خوارج ہوں، پھر بھی خدا ترسی تھی بات کو سمجھنا۔ ہم اگر کسی بات حق کی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے کرتے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، ہمیں سامنے والے کی بات بھی اگر اچھی، کبھی ان کی بھی صحیح باتیں ہوتی ہیں، ہم اس کو مانتے تھے۔ لیکن آپ جب مناظرہ کریں گے آپ کا مقصد ہوگا کہ ہر صورت میں سامنے والے کو ذلیل کرنا، میں اپنی بڑائی کو ظاہر کر دوں، تمہارے لیے حرام ہے ہمارے لیے جائز ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ جی آیا مسئلہ سمجھ نہیں؟ اس لیے حضرت اقدس علامہ مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابھی میں 80 سے اوپر 90 کے قریب جا رہا ہوں، میری زندگی 80 سال مناظروں میں گزری، دیوبند میں منظور جیسا مناظر نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا۔ علامہ نور شاہ کشمیری کے شاگرد تھے، لیکن شاہ صاحب بھی ایسا مناظر نہیں تھا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ حضرت اقدس قاسم علوم والخیرات بھی ایسا مناظر نہیں تھا۔ منظور اتنا دلیر آدمی تھا، لمبے تھڑنگے سے آدمی، منظور اتنا دلیر آدمی تھا کہ بریلویوں کے اور باطل فرقوں کے مسجدوں میں مدرسوں میں جا کر یہاں سے پکڑتا تھا، کہتے پتر کر مناظرہ۔ اور مولانا منظور صاحب نے 20 مناظرے کیے، لیکن یہ نہیں تھا کہ کسی میں وہ ہارا ہے، ہمیشہ وہ جیتا رہا۔ سمجھے میرا وہ؟ ہمارے حضرت فرما رہے تھے مفتی عبدالشکور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فرماتے کہ سردار احمد گبول بلوچ تھا، گبول بلوچ ہے بریلوی، سردار احمد گبول ایسا تھا کہ ہمارے دیوبندیوں کو ایسے اٹھا کر کے پھینکتا تھا، اتنا تیز تھا، اتنا تیز تھا، کتا تھا منہ کا۔ آخرکار پاکستان کے لوگ عاجز آ گئے، سمجھے، حضرت کی اولاد بھی اب موجود ہیں، تو حضرت فرماتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ علماء عاجز آ گئے تو حضرت اقدس کے پاس گئے۔ حضرت تو لکھنؤ کے تھے، مولانا محمد منظور احمد نہیں، محمد منظور ہے، بعض کتاب والے بھی غلطی سے منظور احمد لکھتے ہیں، محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی کے پاس چلے گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں آؤں گا، تیاری کروں گا، میرا کرایہ آمد رفت خرچہ 50,000 روپے۔ اس وقت کے 50 کا مطلب آج کے کم از کم 1 کروڑ روپے۔ آؤں گا لیکن 50,000 میری فیس ہے۔ لیکن جو لوگ گئے تھے چکوال کے لوگ گئے تھے، بڑے بڑے سرمایہ قاضی مظہر رحمۃ اللہ علیہ کے لوگ، بڑے مالدار ہیں، یہ لوگ گئے، سمجھے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں۔ مولانا منظور آیا، 3 دن مناظرہ رہا، سردار گبول نے ماں کی بھی گالیاں دی، بہن کی بھی گالیاں دی، منظور ہنستے رہے۔ منظور نے کہا کہ کسی کا جواب آپ کو گالیوں کا نہیں دوں گا، پہلے دلائل کا جواب دے رہا ہوں، میرے دلائل، اور جب یہ لوگ فیصلے کریں گے کہ منظور جیتا، اس کے بعد پھر تیری ماں کی گالیوں کا جواب دوں گا۔ ابھی تو چاہتا ہے کہ منظور کو غصے میں لا کر کے تیش دلا کرتا کہ منظور مناظرے سے بھاگے، جھگڑا ہو، لڑائی، بیٹا جتنی بھی گالیاں دے دے، میں تیرے جنازہ نکالنے کے لیے آیا ہوں، سمجھے۔ فرمایا کہ پھر بریلوی لوگ خود اٹھتے تھے، 1-2 دن کے بعد بریلوی خود مجلسوں میں اٹھ کر، بڑے بڑے بریلوی کہتے تھے اگر گستاخ رسول ایسا ہوتا ہے، دیوبندیوں کو گستاخ جیسے منظور ہے ایسا اگر گستاخ ہوتا ہے تو ہم سب گستاخ ہیں، ہم اسی کے پاس، سمجھے، قربان جاؤں۔ لیکن آخر میں فرمایا میری زندگی گزر گئی، چند لوگوں کو ہدایت ملی، ورنہ زیادہ جھگڑا ہوتا ہے، اس میں اناد ہوتا ہے، سمجھے۔ آج کل کے مناظرے یہی ہے، بہت بڑے آدمی تھے، سمجھے۔ اس لیے میرا نام ہے نصیر الحق، وہ نامیر کی ایک شرح چھپی ہے تحفہ نصیر، وہ میری تقریر ہے، سمجھے۔ میں دورہ پڑھاتا تھا تو میرا نام ہے نصیر ہے، لیکن میں چونکہ لڑتا بہت تھا، مجھے شوق تھا بہت، تو میرے استادوں نے میرا نام منظور رکھا اس مناسبت سے، سمجھے، اس مناسبت سے۔ اور حضرت اقدس کی اگر آپ تصویر دیکھیں گے تو حضرت کی شکل مجھ سے ملتی جلتی بھی بہت ہے، سمجھ رہے ہیں۔ وہ تو ظاہر ہے کہ ہندوستانی ہے، وہ مجھ سے تھوڑا سا لمبا ہے، سمجھے، اور میں ایک بلوچ آدمی ہوں، لیکن حضرت بھی اتنا سفید نہیں ہے، شکلیں ہم دونوں کی ملتی جلتی، سمجھے۔ اللہ ان کے نقش قدم پہ چلائے۔ بڑا محدث بھی تھا، معرف الحدیث اس نے لکھی ہے، فیصلہ کن مناظرہ، مناظر علم غیب، بوارق الغیب، سمجھے، بوارق الغیب، سیف یمانی، بر مقاعد فرقہ رضا خانی، یہ سب کچھ ان کی کتابیں ہیں۔ غضب کا مناظر تھا، بہت بڑے آدمی تھے۔
ثم قرأ رسول اللہ، پھر دلیل کے طور پر آپ نے پڑھی آیت ما ضربوہ لک، یہ مثالیں آپ کے لیے قائم نہیں کرتے مگر یہ کہ مخاصمت کی وجہ سے، الا جدلا اے الا للجدال بل ہم قوم خاصمون، یہ جھگڑالو قسم کے لوگ ہیں۔ رواہ احمد و ترمذی و ابن ماجہ، یہ ہے جی، سمجھے؟ جو قوم ہدایت کے بعد ضلالت جب آ جاتی ہے تو پھر ان کو جدل اور بے جا قسم کا مناظرہ اور مخاصمہ یہ ان کو دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، اللہ کے نبی فرماتے تھے لا تشددوا علی انفسکم، اپنے اوپر یہ کہ سختی نہ کرو، فیشدد اللہ علیکم، اللہ بھی تم پر سختی کر دے گا۔ فإن قوما، ایک قوم بنی اسرائیل کے اور ان کے نصارہ کی، شددوا علی انفسہم، انہوں نے اپنے اوپر خود احکام کو سخت کر دیا تو فشدد اللہ علیہم، اللہ نے بھی ان پر سخت۔ فتلک بقایاہم، یہ ان کے اللہ کا آثار ہے باقی، فی السبا میں، چرچوں کے اندر اور گرجا گھروں میں، والدیار اور خانقاہوں میں اور ڈیروں میں۔ اور پھر آیت بطور دلیل کی پڑھی، فرمایا کہ ورہبانیت ابتدعوها، یعنی ابتدعوا رحمانیت ابتدعوها، رہبانیت کو انہوں نے خود ایجاد کیا تھا، ما کتبنا علیہم، ہم نے اس رہبانیت کو ان کو اوپر فرض نہیں کیا تھا۔ رواہ ابو داؤد۔ یہ کیا ہے جی؟ اپنے اوپر سختی نہ کرو ورنہ اللہ بھی تم پر سختی کرے گا۔ ایک آدمی قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں 2 مہینہ روزہ رکھوں گا، میں 3 مہینہ روزہ رکھوں گا، یا اپنے اوپر خود ایک ظاہر ہے کہ نفلی چیز، اللہ آپ کا بھلا کرے، روزہ رکھنا رمضان کے آپ پر فرض ہے، باقی تو فرض نہیں، سال بھر میں روزہ رکھوں گا، یہ نظر مانگ کر کے اور قسم اٹھا کر کے اپنے اوپر، اور ظاہر ہے کہ قسم اور نظر لازم کرنے سے تو پھر عبادت تو لازم ہو جاتی ہے، اس کو پورا کرنا۔ اب آپ نے اپنے اوپر سختی خود کر دی، فیشدد اللہ علیکم، لہذا اللہ بھی آپ پر سختی کرے، اب اس کو پورا کرو، اب اس کو کیا کر دو؟ پورا کر دو۔ یا آپ کی صوفیہ کے اندر ایک طبقہ ہے جنہوں نے خود ساختہ قسم کی سختی ہے، وہ یہ ہے کہ گوشت کھانا ان کے لیے حرام ہے، گوشت نہیں کھاتے، صوفیہ کا ایک طبقہ۔ تو یہ جہل نرے صوفی جو ہوتے ہیں وہ اس قسم کے تلبیس ابلیس کے اندر حضرت اقدس نے، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ صوفی کی خوب خبر لی ہے۔ تو یہ اس قسم کے اللہ کو، یا شادی نہیں کریں گے، مستقل روزے، دن کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے روزے رکھیں گے اور رات کو یہ کہ نفل پڑھتے رہیں گے، یہ تو کیا ہے؟ صحابی نے مستقل اس طرح کرتے کرتے اس کی آنکھیں ڈوب گئی۔ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ بخاری کے اندر، خدا کے بندے تو اتنا خوبصورت آدمی تھا، کیا کر دیا آپ نے؟ تو یہ اپنے اوپر خود، اور آپ دیکھیں نا کہ ابھی ہندوؤں کے جو سادھو ہوتے ہیں، سادھو وہ کپڑے بھی نہیں پہنتے، اور وہ اللہ کو بھلا کرے اپنی شرمگاہ پر ایک پرچی سے کپڑے کے ٹکڑے ہیں یا نہیں ہے، شادی بھی نہیں کی، زیر ناف بھی صاف نہیں کرتے، اتنے ان کے باغ لگے ہوتے ہیں۔ اب بات سمجھ رہے نہیں سمجھے؟ تو یہ سارے خود ساختہ قسم کی سختیاں ہیں، یہ خود ساختہ قسم کی سختی، اور یہ عیسائی باقاعدہ مجاہدہ اور ریاست، چلہ کشی ان کے جو راہب ہوتے تھے نا، چلہ کشی جنگلوں میں بالکل عوام سے الگ تھلگ ہے، عیسائیوں کے اندر یہ چیزیں ہیں، سمجھے؟ ہمارے صوفیہ کے اندر یہ بھی ہے، اور یہ چیزیں سب کچھ مجھے آتی ہے لیکن میں آپ کو بتاتا نہیں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ جو کیا ہوتے ہیں عامل حضرات چلہ کشی کرتے وہ یہی ہوتے ہیں۔ اگر آپ جنات کو مسخر کرنا چاہ رہے ہیں، جن آپ کا تابع ہو جائے تو وہ طریقہ، اور اس میں اس قسم کے ہوتے ہیں، کھجوروں پر گزارا کرتے ہیں، گوشت بھی نہیں کھاتے، پتہ نہیں کیا کیا اس قسم کے فضول قسم کی چیزیں۔ لا تشددوا، سختی نہ کرو اپنے اوپر احکام کو، یعنی مشقت قسم کے اور دشوار قسم کے احکام کو اپنے اوپر لازم کر کے، نظر مانگ کر کے یا قسم اٹھا کر کے۔ آپ لوگ بات سمجھ رہے ہیں؟ فیشدد اللہ علیکم، پھر اللہ بھی تم پر بہت سختی کر دے گا، وہ اس طرح بھی اتمامہا، اس قسم کے احکام شاقہ دشوار احکام کو پھر ان کو پورا کرنا تمہارے لیے مشکل ہوگا۔ فإن قوما شددوا علی انفسہم، اس لیے کہ ایک قوم نے اپنے اوپر اللہ کو بھلا کر یہ کہ کیا ہے سختی پیدا کر دی، فشدد اللہ علیہم، بعض لوگوں نے اونٹ کو اپنے اوپر حرام قرار دیا۔ فتلک بقایاہم فی الصوامع والدیار، لہذا چرچوں کے اندر، گرجا گھروں کے اندر اللہ آپ کو بھلا کرے، والصوامع قرآن میں بھی آتا ہے، سمجھے کہ چرچوں میں گرجا گھروں کے اندر ان کے آثار ہیں، والدیار، دیر کی جمع ہے یا دیر کی جمع ہے دیار، اور یہ خانقاہ اور اس قسم کے ڈیرے جو یہودیوں کی ہوا کرتے تھے، صوامع عیسائیوں کے راہبوں کے ہوتے ہیں،
سمجھ شریف میں ان کے مشایخ اور ان کے راہب، آپ نے سنا ہوگا شرح تہذیب میں ایک عبارت ہے جو میں آپ کو سناتا ہوں، ان کے راہب مستقل اپنے وہ بخاری میں آپ پڑھیں گے کہ آئیں گے، سمجھے کہ ذالک بأنہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، ان کے مشایخ اور ان کے راہب ہیں، سمجھے، وہ ایک قسم کی قوت ارادی حاصل ہو جاتی ہے، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ہمارے صوفی حضرات بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ نہ سمجھے یہ مطلب کو جو آپ نے پڑھا ہے کیا کہتے ہیں میبزی وغیرہ کس نے پڑھی؟ یعنی ایک آدمی ہے، 250-300 آدمی میں صرف ایک آدمی میبزی پڑھی۔ ہدایت الحکمہ کس نے پڑھی؟ سبحان اللہ، اس پورے کلاس میں میبزی ایک آدمی نے پڑھی ہے۔ سمجھ وفاق نے یہی کیا، شاباش، اس وفاق کو سلام پیش کرتا ہوں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ہدایت الحکمہ اور میبزی، جب یہ اللہ کو بلا کریے کہ کیا ہے، جب ایک آدمی نے پڑھی نہیں ہے تو پھر وہ متاخرین کی کتابوں میں خود فقہ کی کتابوں میں، اصول فقہ میں فلاسفہ کے اصطلاحات آتے، وہ کیا کرے گا؟ سلام وفاق کو۔ میں اپنا آپ کو بتاتا ہوں نا، میرا حال یہ ہے کہ میں جہاں بیٹھ جاتا ہوں تو وہ دبر سے خون آ جاتا، تمہارے دبر سے بھی خون آئے گا، یہ مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مانا کتابیں جب ہم نے پڑھی نہیں، وفاق نے نکال دیا۔ سلم ملا حسن قاضی حمداللہ، اللہ کی قسم اتنا بڑا ظلم کیا کہ اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے۔ آپ کی اس موجودہ نصاب سے انور شاہ کشمیری، قاسم الخیرات محمد قاسم نانوتوی اور حضرت شیخ العربی والعجم حسین مدنی، حکیم الامت اشرف علی تھانوی، فقیہ الامت رشید گنگوئی، یہ لوگ پیدا نہیں ہوں گے۔ ڈسکو قسم کے ملا، ڈسکو پیدا، ان باتوں پر نہ جاؤ، چھٹیوں میں جاؤ، بوڑھے علماء خیبر پختون میں، آپ کے کوہستان میں، پنجاب میں، بلوچستان میں، ان سے اصطلاحات سلم ملا حسن قاضی حمداللہ ضرور پڑھو، شرح جامی پڑھو، اللہ موقع دے دے یہ نحو میں، عبدالغفور پڑھو، متن متین پڑھو، خدا کے بندو کن چکروں میں تم لوگ پڑے ہوئے ہو؟ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں اور کس نے آپ کو تباہ کر دیا اس طرح؟ میں اس پر وفاق کے ساتھ لڑتا رہا، میں نے وفاق کے خلاف مقالہ لکھا، 80-90 صفحات میں نے لکھا، حضرت جی کے پاس وہ ہوگا۔ حضرت جی نے فرمایا کہ میرا دل خوش ہو گیا ہے، لیکن اگر میں وفاق میں پیش کروں گا تو ایک ہنگامہ ہوگا۔ اس کی وجہ ہے کہ اب نصاب بنانے والے یا محتمم حضرات ہیں، یا محتممین کے بیٹے ہیں، یا ان کے داماد ہیں، یا ان کے چمچے ہیں۔ تو وہ تو وہی ہے کہ خود علم سے فارغ ہے۔ خیر، میں دور چلا گیا۔ یہ جو آپ کے فلاسفہ کے دو طبقے ہیں، مشائین اور اللہ کو بھلا کرے اشراقیین۔ مشائین کیا ہے؟ المشائین هم الذین یدرکون حقائق الاشیاء فی ضوء العقل، یدرکون حقائق الاشیاء، اشیاء کے حقائق سے وہ باز کرتے ہیں، اس کا ادراک کرتے ہیں، فی ضوء العقل، عقل کی روشنی میں۔ اعلم ان الحکمت علم باحوال اعیان الموجودات علی ما ہی فی نفس الامر بقدر طاقت البشریت من اوساط الناس بزیہ۔ عقل لڑاتے، عقل سے وہ یہ مشائین یمشون فی ضوء العقل، عقل کی روشنی میں چلتے وہ یدرکون حقائق الاشیاء۔ دوسرا طبقہ ہے اشراقیین۔ اشرق یشرق، اشراقاً کا معنی روشن ہونا۔ یہ مجاہدہ اور ریاضت کرتے، چلہ کشی کرتے، اس میں مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، کافر بھی ہے مسلمان، وہ چلہ کشی کرتے 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 صفائی قلب ان کو حاصل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ آپ کو دیکھیں گے کہ یار تو زانی ہے، تیرے آنکھوں سے پتہ چلتا ہے تو زانی، ارے تو چور ہے، تو ڈاکو ہے، ایک بات صحیح کہتے، اس میں مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ مسلمان ہو تو سبحان اللہ، نہیں تو کافر کو بھی یہ قوت ارادی اور یہ چیز صلاحیت اس کو بھی حاصل ہو جاتی۔ اس کا ایک دائرہ ہے، اس کا کیا ہے؟ خدا نہیں ہوتا، کوئی عالم الغیب نہیں ہوتا، یہ اسباب کے تحت ہے چلہ کشی کی، اس کا ایک دائرہ ہے۔ آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے تو یہ طریقہ ہوتا ہے۔ خیر، تو عیسائی اس میں اسی طریقے پر کرتے ہیں۔ عیسائی لوگ جو ہے نا، اسی مثال میں آپ سے عرض کروں، عیسائیوں کے پاس یہ چیز ہے نا، ابو طالب لے کر کے حضرت کو شام چلے، اس وقت حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کا بھلا کریے کہ بالغ نہیں تھے، چھوٹا تو نہیں کہنا، میرا نبی چھوٹا نہیں ہوتا، خدا منظور کو محمد کی جوتیوں پہ قربان کرے، چھوٹا نہیں کہتا۔ میرے پیغمبر اس وقت یہ ہے کہ حد بلوغیت تک نہیں پہنچے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھے؟
یہ لے کر کے گئے. ان کا قافلہ مکے میں کچھ نہیں ہوتا تھا, خشکی ہوتی تھی. یہ لوگ جب گئے وہاں تو عیسائی لوگ بیٹھے ہوئے تھے, راہب بھی بیٹھا ہوا تھا ان کا, راہب پادری جس کو آپ پادری کہہ دیں, راہب ان کے بیٹھے ہوئے تھے. جب ان کا قافلہ ادھر سے آ رہا تھا نا, ابو طالب کا قافلہ اور بنو ہاشم کے قافلے اور لوگ بھی تھے, حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے میں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ابو طالب نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پالا پولا ہے, اور انہوں نے حضرت کی خدمت تو بہت کی ہے, لیکن بس یہ کہ اللہ کی طرف سے ایک سلسلے حضرت کی تمنا بھی تھی کہ اس کو اللہ تعالیٰ کلمہ کی دولت سے مالا مال کر دے, مسلمان ہو جائے, لیکن وہ مسلمان ہوا نہیں. جیسے یہ لوگ وہاں سے آ رہے تھے ادھر سے, یہاں درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے لوگ, درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ راہب بھی بیٹھا ہوا تھا. ادھر سے جیسے وہ لوگ آ گئے, قافلہ آ رہا تھا, تو درخت نے اپنا سایہ گھما دیا اس طرف, یعنی استقبال کے لیے کہ جس جماعت میں محمد ہے آگے جا کر کے محمد بنے گا. سمجھے, ابھی تک تو وہ معصوم ہے. تو درخت نے اپنا سایہ گھما دیا. ہر بندے کو توجہ نہیں ہوتی, جیسے آپ کا سبق چل رہا ہے الحمدللہ آپ کو کوئی توجہ نہیں. تو بعض لوگ بیدار دماغ ہوتے, وہ ایک ایک بات کر کے کیا ہے اس کا پس منظر کیا. باقی آپ حضرات کے یہ دیکھیے کہ ایک جگہ پہ میں کہتا ہوں 6-7 مرتبہ کہ امتحانی جگہ, لیکن الحمدللہ امتحان میں آتا ہے. قسم خدا کی بڑی تعداد کو کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ گویا کہ تورات کی کوئی آیت آپ کو امتحان میں دے دی, یا انجیل یا زبور کے دے دی, یعنی اس سے بڑا غافل کائنات کے اندر کون ہو سکتا ہے. اس لیے آپ اپنی بدقسمتی پر جتنا ماتم کرے کم ہے. اور درخت نے اپنا سایہ اس طرف موڑ دیا, اور وہ قافلہ آ گیا. تو بڑے بڑے حضرات تھے, ابو طالب وغیرہ, وہ لوگ بیٹھ گئے, اور ان کو پتہ بھی چل گیا کہ ان کا بڑا سربراہ ابو طالب ہے, وہ بیٹھ گئے. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر جو سایہ تھا جگہ نہیں ملی, تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھوم کر کے اس طرف آ گئے. تو درخت نے اپنا سایہ وہاں سے پھیر کر کے حضرت, آپ سمجھ رہے. تو لیکن الحمدللہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا. تو وہ لوگ تھے, ان کو بھی عام لوگوں کو پتہ نہیں چلا, لیکن یہ جو راہب تھا بیدار دماغ, یہ اس کو بند کرو, زیادہ شور کرتا ہے, اس کو بند, ٹھیک ہے. یہ جو حضرات مجبور ہے زیادہ, نہ سب کو بند نہیں کرو, آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے یہ میرے سامنے جو. تو اب راہب جو ہے نا وہ سمجھ گیا. تو راہب اٹھا اور جا کر کے ابو طالب سے کہا کہ پیارے آپ اس قافلے کے سربراہ ہیں بڑے, ہاں کیسے آ گئے, کیا ہے کہ سودا سلف ہمیں خریدنا ہے, ہمیں جانا, ہمارے ملک میں خشکی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, یہ کھانے پینے کی چیزیں, گندم, یہ چیزیں خریدیں. فرمایا کہ بالکل خریدو, جلدی کرو, میں آپ کو خریدوا کر کے دے دیتا ہوں, لیکن یہ بتاؤ کہ یہ بچہ کون ہے. ابو طالب نے فرمایا کہ میرا بھتیجا ہے, عبداللہ کا بیٹا ہے, عبداللہ میرا بھائی. کہا نہیں ہے کون یہ, اصل اس کی حقیقت بتا دو. فرمایا میرا بھتیجا ہے, یتیم ہے, والدین اس کی. کہا اصل بتاؤ, اس کو پہچانتے ہو؟ کہا کہ نہیں, بس یہی ہے اور کیا ہے. فرمایا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں جو پڑھا ہے, تورات اور انجیل کا میں حافظ ہوں, اور اپنی کتابوں میں پڑھا آخری نبی کی جو نشانیاں, اللہ کی قسم اس بچے میں سب کے سب موجود. آخری نبی, اور یہ یہود اور یہ نصارہ یہ بہت حرامی لوگ ہیں, اور ان کو جیسے پتہ چلے گا تو اس کو شہید کر دیں گے. جلدی سودا سلف لے کر کے یہاں سے چلے جاؤ. ان بڑے کمال کے لوگ ہوتے ہیں, جیسے کہ وہ وسمہ ذات البروج کے تحت آپ جو پڑھتے ہیں, جس لڑکے نے جو راہب سے جو علم حاصل کیا وہ تو یہی ہوتا. تو یہ چلہ کشی سے یہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہے, سمجھے, یہ قوت ارادی حاصل ہو جاتی ہے مختلف قسم کے. ہر ایک کا ایک زیادہ جفا کش ہے, اس کے پاس ایک قوت ارادی الگ ہے, ایک اس سے زیادہ ہے کم, اور اس سے کوئی کم ہے, اس طریقے پر. آپ یہ دیکھیں نا کہ کیا ہے, میں خدا کی بات نہیں کر رہا, آپ نے شرح تہذیب میں ایک عبارت پڑھی ہوگی. حضرت نے فرمایا سلیمان علیہ السلام نے, ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین. اس کی بلکہ اس کے تخت کو 1600 کلومیٹر وہاں سے دور تھے. کتنے؟ جہاں سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا وہاں سے 1600 سبا ملک سبا 1600 کلومیٹر وہاں سے دور تھے. 1600 کلومیٹر نہیں, 1600 میل. کلومیٹر تو آپ یہ سمجھے کہ 2000 تک بنتے, زیادہ بنتے. اب 2000 میل پر جس کی کیا ہو, حکومت ہو, اور تخت اس کا ہو جو سونے چاندی سے جوڑا ہوا تھا,
تو حضرت نے فرمایا کہ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، ان کے مسلمان ہونے سے پہلے کون اس کا تخت اٹھا کر کے میرے لائے گا؟ تو فرق ہے مولویوں میں بھی اور عاملوں میں بھی، جنات میں بھی، جن کے پاس قوت ارادی ہوتی ہے سب۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بھی قبل ان تقوم من مقامک، اب یہاں بیٹھے ہوئے اٹھیں گے نہیں، پورا میں لے کر کے حاضر، 1600 میل سے اس کو لے کر کے اتنے بڑے تخت کو لاؤں گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی قوت ارادی ہے، سمجھے؟ وہ اس میں اعظم سے کسی چیز سے جس طریقے پر یہ کہ حاصل ہو۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، حضرت آپ کی جیسے نگاہ مجھ پہ لگی ہوئی ہے نا، یہ نگاہ لگی ہے، میں آپ کو آپ اس طرح نہیں کریں گے کہ میں پہلے لے کر کے جاؤں۔ دیکھیں نا، آپ کی طرف اور آپ کی نگاہ مجھ پہ لگی ہوئی، آپ اپنی نگاہ ایسے نہیں کر سکیں کہ میں پہلے سے لے کر کے لے اور کر کے لا کر کے اس نے دکھا دیا۔ یہ وہ ہے، دیکھیے کہ عمل میں فرق ہے، اس میں اعظم کے دونوں اللہ آپ کو بھلا کریے کہ ماہر ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اس سے زیادہ پہلے والا اس سے کم ہے، سمجھتا ہے؟ یہ جو نگا پتر، تو یہ جو چلہ کشیاں ہیں اس قسم کا یہ جو سلسلہ ہے یہود میں، خیر ابھی یہود میں تو یہ چیز نہیں ہے، یہود کے اندر جادو ہے، اب بھی یہودی یہاں سے اڑے گا اسلام آباد جائے گا، جی ہاں، ان کے پاس یہ ہے، جادو کا علم ہے۔ اور ایسے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اس قسم کے یہودی گزرے ہیں کہ جانور کے دبر سے داخل ہو کر کے اس کے منہ سے نکلا، منہ سے داخل ہو کر کے دبر سے نکلا، اور ظاہر ہے کہ جادو تو برا کہ قرآن و سنت میں ہے، آپ اس کا انکار تو نہیں کریں گے۔ تو یہ قوت ارادی میں نے عرض کیا کہ یہ اشراقیوں کو، اب مشائین یمشون فی ذوی العقل، وہ تو عقل سے، ویدرکون حقائق الاشیاء فی ذوی العقل، اور برخلاف اشراقین کے فإنهم یجاہدون، مجاہدہ کرتے ہیں، ویرتازون، ریاضت کرتے ہیں، بحیث تشرق حقائق الاشیاء امامہم، اشیاء کے حقائق ان کے سامنے آتے ہیں، خود بخود پہچانتے ہیں۔ کچھ فرق پڑ گیا؟ یہ ہوتا، یہ رہبانیت، یہ چلہ کشیاں، یہ سارے کے سارے انہوں نے خود، خیر بات بہت ہو گئی، اپنے اوپر سختی نہ کر دو، احکام شاقہ کو نظر مان کر کے، یا اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، اس طرح قسم اٹھا کر کے فَيُشَدِّدُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اللہ تم پر سختی کرے گا کہ آپ ان کو پھر پورا کرنے کے اندر آپ یہ ہے کہ آپ کی دشواری ہوگی۔ فَإِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ نے پر سخت، فَتِلْكَ بَقَایَاهُمْ فِي السَّبَا، میں فرماتے کہ چرچوں میں اور گرجا گھروں میں ان کے اللہ کو باقی جات اور ان کے آثار والدیار اور ڈیروں میں۔ ورہبانیت، پھر استشہاد کے طور پر یہ ہے، ابتدعوا الرہبانیت ابتدعوا، ما عزمر عاملوا علی شریعت تفسیر کے قبیل میں سے، ابتدعوا الرہبانیت ابتدعوها، اس رہبانیت کو الگ تھلگ ہونا، چلہ کشی کرنا، یہ اس کو انہوں نے خود ایجاد کیا تھا، ما کتبناها علیہم، ہم نے اس رہبانیت کو ان پر فرض نہیں کیا تھا۔ رواہ ابو داؤد وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل القرآن علی 5 اوجہ، قرآن 5 طریقے پر نازل ہو گیا، یعنی 5 قسم کے احکام اس میں، حلال حلال ہے، وحرام حرام، ومحکم محکم، جو آپ کے سامنے کہ اللہ آپ کو بلا کرے، واضح المعنی اور ظاہر الدلالت، یہ کہ اور واضح المراد، سمجھے؟ ظاہر الدلالت اور واضح المعنی اور واضح المراد، بس کہہ دو واضح المعنی اور واضح المراد، یہ محکم۔ وہ متشابہ، اور متشابہ وہ ہے ما خفی مراد ہو یا ما خفی معنی ہو، معنی اور مراد اس کے اللہ آپ کو بھلا کرے مخفی ہو۔ وہ امثال، اور امثال قرآن کے اندر مستقل امثال کا سلسلہ، فاحلوا الحلال، حلال کو اللہ کو حلال سمجھو، وحرموا الحرام، اور حرام کو حرام قرار دے دو، وعملوا بالمحکم، اور محکم پر عمل کرو، وآمنوا بالمتشابہ، اور متشابہ پر ایمان لاؤ اور یقین رکھو، کل من عند ربنا، ہمارے رب کی طرف سے، واعتبروا بالامثال، اور مثالوں سے عبرت حاصل کرو، مثالوں سے عبرت حاصل کرو، اور مثالیں یہی ہیں، کیا ہیں معلوم؟ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون، سمجھے؟ اور آگے بتلک الامثال نضربها للناس وما یعقلها الا العالمون، علماء اس سے، حضرت اقدس مفتی ولی حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کا مصداق وما یعقلها الا العالمون اس وقت دنیا میں صرف مفتی محمود ہے، کہ وہ امثال کو کس طریقے پر سمجھتا، کتنا ذہین آدمی ہے، سمجھے؟ حضرت کی کسی تقریر میں نے دیکھا مفتی ولی حسن رحمۃ اللہ نے فرمایا اس کا اصل مصداق للعالمون کا مفتی محمود رحمۃ اللہ، مولانا
اس چھت کے ہوتے ہوئے یہ چھت موجود ہے اور مکڑی ادھر جال بناتی ہے اپنی حفاظت کے لیے. پتہ تو کرو اس چھت کی حفاظت کے بعد آپ کی یہ جالی, وہ اپنی حفاظت کے لیے جالی بناتی ہے ایسے ہی. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھت سے پنکھے کے ادھر تک آ جائے گا اور اس کے منہ سے ایک تار سا نکلتا, دیکھا ہے, پھر واپس جائے گی, پھر ایک تار چھوڑ کر کے پھر یہ مختلف قسم کے تار ہیں, لیکن یہ اس کے منہ سے نکلتا ہے, یہ تار یہ اس کے منہ سے نکلتی ہے اور پھر اس کے بعد یہ مختلف تار جمع ہو جاتے ہیں, تار جمع ہو جاتے ہیں اور تو پھر کیا ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے, یہ تار ان تاروں میں ایک مکڑی کا گھر بن جاتا ہے. اس میں کبھی کوئی شیر پھنستے ہوئے آپ نے دیکھا ہے, چیتا پھنسا ہے یا کوئی ہاتھی پھنسا ہے, لیکن مکھیاں آپ نے دیکھے ہوگے بہت سے پھنس جاتے ہیں. پرانے جو مضبوط قسم کے جو ہوتے ہیں اس میں مکھیاں بہت پھنس جاتی ہیں. یعنی اب تو چونکہ اس دنیا کے لوگ نہیں تو میں بغیرت ہوں کہ آپ کو پڑھا رہا ہوں, سمجھ رہی ہیں. اب تو چونکہ اس علاقے کے ہے نہیں ہے, زمین کے لوگ نہیں ہیں, ہمیں تو بھیجا گیا کہ زمین والوں کو پڑھا دو, لیکن آپ تو زمین پہ ہے ہی نہیں ہے تو میں آپ کو کیسے سمجھا دوں. تو ایک تو یہ اس کے منہ سے نکلتا ہے, سمجھ رہی ہیں کہ نہیں, اور دوسرا میں نے عرض کیا کہ جتنا بھی ہو اس میں مکھیاں پھنس سکتی ہے لیکن کوئی شیر اور کوئی چیتا اس میں نہیں پھنسے گا, سمجھ رہی. اور تیسرا یہ کہ جب اچھی سی ہوا آ گئی اڑا کر کے لے گئی, ہو گیا. اب سمجھو, مشرک اللہ کی توحید اور اللہ کی حفاظت کے ہوتے ہوئے مشرک جا کر کے مرے ہوئے مردہ سے وہ مدد لے رہا ہے, جیسے کہ مکڑی جو ہے نا اپنے گھر سے حفاظت کر. مشرک کا حال یہی. پھر مشرک کے پاس کوئی حقیقی دلیل نہیں ہوتی, منہ سے کتے کی طرح بکتا رہتا ہے, جیسے کہ اس کی تار منہ سے نکلتا ہے, جیسے کہ اس کی تار کیا ہے, منہ سے نکلتی ہے. مشرک کی منہ کے ہیں, اندر کی کوئی دلیل ہے نہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, سمجھ رہی ہیں. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ مشرک کی دلیل میں سمجھدار آدمی کبھی شرک میں نہیں پھنسے گا, اس کے دلائل میں نہیں. ہاں مشرک بدعتی بغیرت پھنسے گا, موحد کبھی نہیں پھنسے گا. موحد شیر ہے چیتا ہے وہ نہیں, مکھی پھنس جائیں گے, مکھی وہ بدعتی لوگ ہیں جو اس میں پھنسیں گے, سمجھتا. چوتھی بات یہ ہے جب توحید کی اللہ کو بھلا کرے توحید کا سیلاب آئے گا تو یہ شرک سارے کے سارے بھاگ جائیں گے, جہاں الحق و ذاک الباطل. اور سمجھ میں آئے نہیں ہے, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ, سمجھتا. اور پھر اللہ کا بھلا کرے جب کسی واقعے کو قرآن بیان کرتا ہے, بیان کرنے کے بعد قرآن کہتے ہیں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, ارے عقل مندو عبرت حاصل کرو. عبرت اصل میں عبرہ یہ آنکھ کے آنسو ہے. جب ایک آدمی روتا ہے تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ آنسو مکی سے نہ لے, پتہ چلتا کہ دل جلا ہوا وہ مکی سے. آنسو اگر اس کے گرم ہے تو سمجھ لینا دل جلا ہوا, آنسو اگر ٹھنڈے ہیں تو سمجھ لینا خوشی کی وجہ سے رو رہا. اس بغیرت کو یہی بات سمجھ میں آ گئی. اگر آنسو گرم ہے تو پھر پریشانی سے رو رہا, اور اگر آنسو ٹھنڈے تو پھر خوشی سے رو. آپ کہیں گے خوشی سے بھی کوئی روتا ہے, جی ہاں وہ روتے. یہ ایئرپورٹ پر جا کر کے دیکھو, کسی کا بھائی 12 سال کویت میں رہا, ابھی آ رہا, بڈھے والدین ایئرپورٹ میں انتظار میں کہ بیٹا آ رہا. کسی کا سعودی سے 4 سال کے بعد, 5 سال کے بعد, 10 سال, جیسے وہ گیٹ سے باہر نکلتا ہے تو بوڑھے والدین اپنی خوشی پر کنٹرول نہیں کر سکتے, دوڑ کر کے روتے ہیں, اس کو چمٹ کر کے روتے. ارے رونا تو اس وقت چاہیے تھا کہ جب یہ نہیں تھا, اب تو آگے, اب تو ہنسو, لیکن وہ خوشی کے مارے وہ روتے ہیں. بالامثال ہذا لفظ المصابی ہے, یہ مصابی کے الفاظ ہیں, اور مجھے اللہ کا بھلا کر یہ کہ کیا ہے یہ ملے نہیں ہے, اعتراض کر رہا ہے. بخاری مسلم وغیرہ اس میں مجھے ملے نہیں. وروى البيهقي في شعب الإيمان واللفظ فاعملوا بالحلال, حلال پر عمل کرو, واجتنبوا الحرام, حرام سے اجتناب کرو, واتبعوا المحکمہ, اور محکم کی پیروی کرو, اور محکم جو ہے کہ واضح المعنی اور واضح الدلالت اور واضح المراد ہے, اس پر عمل کرو. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الامر ثلاثۃ, 3 قسم کے امر ہے. فرماتے کہ امر بین رشد ہو, ایک حکم وہ ہے کہ جس کی ہدایت اور رشد ہونا بالکل واضح ہے, فتبعہ, اس کی پیروی کرو. وہ امر بین غی ہو, اور ایک ایسا حکم ہے کہ اللہ آپ کا بڑا مسئلہ ہے کہ بین غی, غی فاعل بنے گا بین کے لیے,
کہ ضلالت اور گمراہی ہونا اس سے بالکل واضح، فاجتنبوا، اس سے بچو۔ وامر اختلف فیہ، اور ایک امر اس قسم کا ہے، ایک حکم کہ ایک مسئلہ کہ اختلف فیہ، اس میں اختلاف ہے۔ کل امر کا صیغہ ہے، تکلو سے کل، فکلہ الی اللہ، اس کو عز و جل، اس کو اللہ کے حوالہ کرو، رواه احمد، ہو گیا مولانا۔ اب وامر اختلف فیہ سے مراد متشابہ ہے، امر اختلف فیہ متشابہات، متشابہ کو چھوڑو، ایک یہ ہے کہ سمجھے، فکلہ الی اللہ عز و جل، اس کو چھوڑ دو۔ دوسرا یہ ہے کہ اختلف فیہ، اس میں اختلاف ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس قسم کا مسئلہ ہے جو کہ مختلف فیہ، دلائل ہر قسم کے دونوں طرف سے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان ہو کر کے مرے تھے یا کفر کی حالت میں مرے، دونوں قسم کے دلائل۔ اطفال المشرکین، میں نے 9 اقوال آپ کو بتایا تھا، یاد ہے کہ نہیں؟ اطفال المشرکین، لیکن اطفال المشرکین کے بارے میں تب بھی قطعی بات کوئی نہیں ہے کہ مشرکین کے بچے یہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ عذاب قبر کی پوری تفصیل اور کیفیت اس کو اللہ کے حوالے کر دو، عذاب قبر کی تفصیلات پوری کی پوری اللہ کے حوالے کر دو۔ سما موتا کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں ہے، اگر آپ کہتے کہ معلوم ہے تو ہاتھ کھڑا کرو۔ مردے سنتے ہیں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ صرف ایک چھوٹا سا سوال ہے، میں اس وقت آپ مجھے گالی دیں گے نا، ماں کی گالی، بہن کی گالی دیں، میں کان سے سنوں گا، تو یہ میرا جو سما ہے، یہ سما تحت الاسباب ہے، بولو، یہ سما کیا ہے؟ تحت الاسباب ہے، لیکن میرے اسباب کا دائرہ یہیں تک ہے، کلاس تک ہے۔ اگر نیچے دارالفتہ میں بیٹھ کر میری ماں کو گالی دیں گے تو میں سنوں گا نہیں، اوپر منزل پہ آپ جائیں گے سنوں گا نہیں، میرے دائرہ یہی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ مردہ سنتا ہے تحت الاسباب سنتا ہے یا ما فوق الاسباب؟ اس کا فیصلہ کسی نے کیا نہیں، اس کو اللہ کے حوالے کر دو۔ اب اس کو ڈھونڈتے رہنا اور تلاش کرتے رہنا، ڈھونڈتے رہنا اور کیا کرنا؟ تلاش کرتے رہنا، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کی بس کی بات نہیں ہے، باتیں اور بھی ہیں، کچھ پہلے پڑ گیا۔ تو ایک تو متشابہ، وہ امر اختلف فیہ، اس میں اختلاف ہے، فکلہ الی اللہ، اور دوسرا یہ کہ وہ مسائل ہیں کہ جن کے اندر قطعیت کا کوئی فیصلہ نہیں، ان کو اللہ کے حوالے کر دو۔ حضرت کے والدین کا مسئلہ ہے یا اس قسم کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مسائل ہے، اور عذاب قبر کے سلسلے دوسرے کیا ہے؟ ابہموا ما ابہم اللہ وبینوا ما بین اللہ، اللہ نے جس چیز کو مبرک ہے مبرک ہو، خدا نے جس کو کھول کر کے بیان کیا کھیل کر لو، سمجھے؟ یہ دوسری صورت ہے۔ اور تیسری صورت وہ مسائل ہیں، وہ مسائل کے جو مسکوت عنہا ہے، یہ بھی مختلف فی، مسکوت عنہا ہے، ایک چیز نے شریعت نے بیان کر دیا کہ یہ حلال ہے، یہ منطوق ہے، دلیل اس پر ناطق ہے، یہ منطوق ہے، حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ منطوق ہے اور دلیل اس پر ناطق ہے، لیکن ایک چیز مسکوت عنہا ہے، اس کے بارے میں ہے نہیں کہ حلال ہے یا حرام، حدیث میں ہے نہیں وہ چیز، تو اس کو چھوڑو، دبا کر کے کھاؤ، اس کو چھوڑو اور دبا کر کے کھاؤ، چونکہ فقہی قاعدہ آپ پڑھتے کہ اصل چیز کیا ہے؟ اصل یہ کہ اباحت ہے، اصل چیز کیا ہے ہم لوگوں کو؟ عبادت، دبا کر کے کھاؤ، اس میں کیا؟